بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پہ بیٹھے چودھری ندیم اعجاز صاحب، چودھری نعیم اعجاز صاحب، راجہ قمر الاسلام صاحب، ملک جہانگیر صاحب اور دیگر مہمانان گرامی جو آج یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کی تشریف آوری کا شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے جو ایک خطے کے لوگ بیٹھے ہیں، جو ایک شہر کے لوگ بیٹھے ہیں، اس شہر کا نام ہے بلو ورلڈ سٹی۔ اور وہ اس لیے ایسا ہے کہ جب دبئی بنا ہوگا اور دبئی کے شیخ نے وہاں کی پلاننگ کی ہوگی تو آئی ایم شور کہ وہاں پہ بھی چک سہال بھی ہوگا، پنڈ ملو بھی ہوگا، موزہ مجاہد بھی ہوگا، موزہ بگرا بھی ہوگا، اس طرح کے بہت سارے مختلف علاقائی نام ہوں گے اس خطے کے، جسے یونیفائی کر کے جب انہوں نے ایک نام دیا تو وہ دبئی کا نام تھا، اور بعد میں دبئی اپنی تمام ریاستوں کے ساتھ مل کے یونائٹڈ عرب ایمریٹس بنا۔ تو یہ جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ الحمدللہ چودھری ندیم اعجاز صاحب اور نعیم اعجاز صاحب کی محنت سے حاصل کردہ وہ زمین ہے جو یہاں بننے والے ایک بڑے شہر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور انشاءاللہ جس وقت یہ شہر آباد ہوگا، جس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف نعیم اعجاز صاحب نے اس شہر کو آباد کرنے کے لیے، اس علاقے کی ترقی کے لیے سیاست میں قدم رکھا، ندیم اعجاز صاحب نے پورا پہرا دیا ان کے اس عمل کا، بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ نے پورا پہرا دیا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، چونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ شہر آباد ہوگا تو دبئی نے جس طرح گلف کی تقدیر بدلی، یہ شہر ملک پاکستان کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آج چودھری نعیم اعجاز صاحب میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ صرف عزم اور اس ارادے سے دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے، وہ کام جو ان سے 2018 میں ادھورا رہ گیا، 2017 میں چھین لیا گیا، وہ کام وہ دوبارہ وہیں سے جوڑیں گے، اور نعیم اعجاز صاحب، ندیم اعجاز صاحب اور پوری بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ پاکستان کی ترقی میں فقید المثال کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ آج کیونکہ ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، میں اب سے چند دن پہلے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے گیا، اللہ پاک نے سعادت بخشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کی توفیق ملی، اور ہمیشہ کی طرح میری وہاں اللہ پاک سے ایک ہی دعا تھی کہ اللہ پاک جس طرح تو نے ہمیں یہ وسائل بخشے ہیں اور ہم سب کا یہ ساتھ بخشا ہے اور لوگوں سے گفتگو کرنے کا یہ ہنر بخشا ہے اور یہ موقع بخشا ہے، اللہ پاک ہم سے اپنا کوئی کام لے لے، اور وہ کام میرے نزدیک مسلمان کا صرف اور صرف اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ایز مسلمان ہم سب پر فرض ہے۔ یہ کام میاں محمد نواز شریف پہ بھی فرض ہے، یہ کام شہباز شریف صاحب پہ بھی فرض ہے، یہ کام آصف علی زرداری صاحب پہ بھی فرض ہے، یہ بلاول بھٹو پہ بھی فرض ہے، یہ جنرل عاصم منیر پہ بھی فرض ہے، اور اس ملک کے ہر شہری پہ فرض ہے، اور چودھری نعیم اعجاز صاحب پہ بھی فرض ہے، اور راجہ قمر الاسلام صاحب پہ بھی فرض ہے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جس وقت راجہ قمر الاسلام صاحب نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے اور چودھری نعیم اعجاز صاحب پروونشل اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ہر وہ کام کریں گے جو ملت اسلامیہ کو، پاکستان کو، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے ہر وہ کام کریں گے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب اللہ کا نظام اللہ کی اس زمین پر قائم ہوگا۔ اور وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ جس وقت اسلامی نظام نافذ کیا جائے گا تو اس ملک کا جو سربراہ جو آپ لوگوں کے ووٹوں سے چنا جائے گا، جو آپ لوگوں کی بیعت عام سے چنا جائے گا، اس کو نہ اس ملک کی فوج ہٹا سکے گی اور نہ اس ملک میں بکنے والے سیاستدان ہٹا سکیں گے، چونکہ وہ اللہ کا نظام ہوگا اور اسے اللہ کی طرف سے یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایک فیصلہ کرے تو ملک کے طول و عرض میں اس فیصلے کو نافذ کیا جائے۔ تو میری اس سٹیج سے، اس پلیٹ فارم سے میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے کئی دفعہ ارادہ کیا، آپ نے یہ ارادہ بھی کیا ملک سے سود ختم کریں گے،
یہ ارادہ کہ یہ ریاست مدینہ بنے گی، یہ پچھلے دور حکومت میں عمران خان صاحب نے بھی کیا، لیکن شاید اس ارادے کی تکمیل میں وہ اتنے سیریس نہ تھے کہ اللہ پاک نے ان سے وہ موقع چھین لیا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کو قدرت دوبارہ موقع دے رہی ہے، چوتھی بار موقع دے رہی ہے، اور نعیم اعجاز صاحب جیسے اور راجہ قمر الاسلام جیسے سپاہی دے رہی ہے۔ تو میری میاں محمد نواز شریف صاحب سے، اس پلیٹ فارم سے، اس اسٹیج پہ بیٹھے لوگوں سے ایک ہی درخواست ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں اپنا نام لینے کا توفیق دیا اس کا حق ادا کریں، جو اللہ پاک نے ہمیں وسائل عطا کیے اس کا حق ادا کریں، اور اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام قائم کریں۔ جزاک اللہ خیر جی، شکریہ بہت بہت۔